الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق فرمایا، وہیں پہ ساتھ ساتھ جنات کا بھی وجود بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کے پیدا کرنے کی جو مقصد بیان فرمایا وہ عبادت ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر نیک انسان بھی موجود ہیں، بد انسان بھی موجود ہیں، شریر انسان بھی موجود ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی نیک جنات، شریر جنات اور فاسق فاجر جنات بھی موجود ہیں۔ جس طرح انسانوں کے اندر عالم موجود ہیں، حافظ موجود ہیں، دین کا علم رکھنے والے موجود ہیں، اسی طرح محترم سامعین و ناظرین جنات کے اندر بھی حافظ موجود ہیں، عالم موجود ہیں، مفتی موجود ہیں۔ جس طرح انسانوں کو خوراک کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح جنات کو بھی خوراک کی حاجت ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب استنجا کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ استنجا جب کرنے لگو تو گوبر سے، ہڈی سے استنجا مت کرنا۔ سوال کیا گیا اللہ کے نبی جی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے جن بھائیوں کی یہ غذا ہے۔ جس طرح انسانوں کو غذا کی حاجت ہے، اسی طرح جنات کو بھی غذا کی حاجت ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر تعلیمی یافتہ لوگ موجود ہیں، جاہل لوگ موجود ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی تعلیمی یافتہ طبقہ موجود ہے، جاہل طبقہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، جس طرح انسانوں سے بچا جاتا ہے، انسانوں کے شر سے بچا جاتا ہے، اسی طرح جنات کے شر سے بھی محفوظ رہنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھائی ہیں۔ جس طرح انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے کاروبار میں، اس کے معاشی معاملات میں، اس کی زندگی کے اندر، اس کے دیگر مسائل کے اندر وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اسی طرح جنات بھی انسان کے ساتھ وہی معاملہ پیش کرتے ہیں، ان کی رکاوٹ ڈالتے ہیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں، مصیبتیں لے کے آتے ہیں، ان کے لیے دشواریاں پیش کرتے ہیں، انہیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کی اور جنات کی دنیا ہے۔ کہیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں قضاء حاجت کا موقع پیش آئے تو اس وقت تک قضاء حاجت کو انجام مت دو جب تک کہ وہاں پہ اعلان نہ کر دیا جائے، انہیں متنبہ نہ کیا جائے۔ اور انہیں متنبہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعا جب پڑھی جاتی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جن اور جنیوں سے۔ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو جنات کا بسیرا ہے، جو ان کا گھر بار ہے، ان کے گھر معاملات ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بڑے ہیں، اس بات کو سن کر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر قضاء حاجت بندہ انجام دے لے۔ جب یہ وہ ایسا موقع پیش آتا ہے تو پھر وہاں پہ شیاطین وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اگر دعا نہ پڑھی جائے، انہیں متنبہ نہ کیا جائے اور پھر قضاء حاجت کر دی جائے، وہاں پہ پیشاب وغیرہ کر دیا جائے، تو اس کے بعد پھر جنات اس کے ساتھ مسائل پیش کرتے ہیں، اس کی خوشیوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کے دیگر معاملات میں مسائل پیش کرتے ہیں، اس کو دکھ، درد، تکلیف کا احساس دلایا جاتا ہے، اسے یادداشت کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، جسم کے اندر، جوڑوں کے اندر درد کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی زندگی کو متاثر کیا، انہوں نے تمہاری زندگی کو متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے، صحابہ میدان جہاد سے واپس لوٹتے ہیں، ایک صحابی کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے دروازے پر اس کی اہلیہ باہر کھڑی ہوئی ہے، حالت غصے میں آ جاتا ہے اور تلوار نکال کے کہتا ہے کہ تیری یہ مجال کہ تو میری بیوی ہو کے اور دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا خبردار، پہلے جا کے اندر کا ماجرا دیکھ، منظر دیکھ، پھر مجھے کچھ کہنا۔ جب وہ اندر جاتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک بستر کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، اپنی تلوار سے وار کرتا ہے اور اچانک چیخ کی آواز آتی ہے، بیوی دوڑ کر کمرے میں جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ سانپ بھی مرا ہوا ہے اور وہ شخص جس کا شوہر تھا وہ بھی مرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لے کے جایا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے اس سانپ پر حملہ کیا، یہ سانپ نہیں تھا، جن تھا، اس کے جن والوں نے، اس کے ساتھیوں نے اس صحابی پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے سانپ کی بھی ہلاکت ہو گئی اور میرے صحابی کی بھی ہلاکت ہو گئی۔ تو اس چیز سے معلوم چلا کہ
کہ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، اذکار کا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، اور ان شیاطین سے، اس انسان کے شر سے، شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں پڑھے۔ سورہ ناس کے اندر بھی اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، من الجنۃ والناس، اللہ جی انسانوں کے شر سے اور جنات کے شر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔